وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑ سوار ایک دستے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا. فجاءت برجل، یہ گھڑ سوار دستے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نے، فجاءت برجل، ایک آدمی کو لے کے یہ لوگ واپس آ گئے. فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، جس بندے کو گرفتار کر کے لے کے آئے تھے اس بندے کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا. یہ کون تھا؟ یہ سمامہ بن اسال تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ یمامہ کا سردار تھا، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا. وہ کہیں جا غالباً عمرے کی نیت سے کہیں پہ جا رہا تھا، راستے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ لگ گئے. انہوں نے اس کو پکڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور انہوں نے مسجد میں ان کو باندھ کے رکھا. اور یہ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی قوم جنگ کر چکی تھی، تو لہٰذا یہ مسلمانوں کا ایک طرح کا دیکھا جائے تو مجرم بھی تھا، تو لہٰذا اس لیے اس کو مسجد میں باندھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آتے ہیں، سمامہ کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سمامہ بن اسال ہے، قوم کا سردار ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرو، لوگوں کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق ان کے ساتھ ان کو ڈیل کیا کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سردار ہے تو لہٰذا اس کو کھانے کا انتظام میں خود کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر سے اس کے لیے کھانا پیش کیا جاتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں 3 دن اس کو قید رکھا گیا، باندھ کے رکھا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے سمامہ کیا حال ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہے ان تقتل زادن وان تنعم علی شاکر. اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں، اس کی 2 ترجمہ کیے ہیں علماء نے. ان تقتل زادن، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو میں نے بھی آپ کے بہت سے ساتھیوں کو میری قوم نے قتل کر چکے. اور ایک معنی یہ ہے اس کی ایک طرف سے دھمکی تھی، ان تقتل زادن، اگر آپ مجھے قتل کر دے تو میری جو قوم ہے وہ مضبوط ترین قوم ہے، وہ آپ اس طرح نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ میرا بدلہ نہ لے، جب تک وہ بہت زیادہ خون نہ بہائیں، وہ آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے میری قوم. اور فرمایا وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ احسان کریں تو آپ ایک احسان شناس انسان پہ آپ احسان کریں. اگر آپ احسان کریں ایک احسان شناس انسان پہ آپ احسان کریں. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ ایک شاکر انسان پہ آپ انعام کر رہے، احسان کر رہے. خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مکمل طور پہ ڈیپلی، گہرائی کے ساتھ اسلامک انوائرمنٹ کا اسٹڈی کرنے کا، مطالعہ کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو موقع دے دیا. 3 دن تک اس کو مکمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع دے دیا کہ وہ اسلام کو دیکھیں، اسلام کا مشاہدہ کرے، ڈیپلی وہ آبزرویشن جو ہے اچھی طرح وہ مشاہدہ کرے اسلام کا. خیر وہ دیکھتا رہا سب کچھ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا سمامہ کو چھوڑ دو. سمامہ کو جب چھوڑ دیا تو سمامہ نے جب تک وہ قید تھا اس وقت تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جب اس کو چھوڑ دیا گیا اس نے کہا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، اللہ کے حبیب میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اب جاؤ جا کے عمرہ کراؤ مکہ میں. اب عمرہ کرنے کے لیے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کر دیا لا یأتینکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ حتی یأذن لی رسول اللہ. جب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، مکہ والے اس کے اوپر سب و شتم کرنے لگے، اس کو مارنے اور پیٹنے کی تیاری کرنے لگے، تو مکہ کے ایک سردار آیا، کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ وہاں کے سردار ہے، اگر تم اس کو مارو گے، اگر تم اس کی بے عزتی کرو گے تو پھر تمہارا تو انحصار ہی یمامہ کی گندم پر ہے.
کیونکہ جو یمامہ کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ زرخیز ترین علاقہ تھا. تو کہنے لگا اب تمہارا انحصار ہی یمامہ پر ہے، اور اگر تم یمامہ کے سردار کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو تم کیسے کھاؤ، کیا کھاؤ گے؟ خیر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا تو مرتد ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں مرتد نہیں ہوں، میں مسلمان ہوا. لیکن یاد رکھو لا یأتینکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ، آج کے بعد اب یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی مکہ میں نہیں آئے گا حتی یأذن لی رسول اللہ، جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام اجازت نہ دے اب یمامہ سے اب گندم کے ایک دانہ بھی تمہیں نہیں آئے. پھر مکہ والے نبی علیہ السلام سے پھر جو ہے آپ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، خاندان کے فرد ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، سمامہ نے اعلان کر دیا ہے تو لہٰذا آپ ہمارے لیے رحم، ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں. سمامہ سے آپ کہہ دیں کہ وہ ہمارے لیے گندم کا ارسال کیا کرے، جاری کرے. تو یہ سمامہ رضی اللہ عنہ ان کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. اس حدیث سے یہ استدلال لیا گیا مسجد میں کسی مشرک کو بطور قیدی باندھ رکھنے کی رخصت ہے. اب یہ مشرک تھا اور مشرک کو قیدی کے طور پہ مسجد میں باندھ کے رکھا جائے تو جائز ہے. رہی بات فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت نافذ کرنے کے لیے، اپنی طور و طریقے سے عبادت کرنے کے لیے وہ مسجد حرام میں آنے سے ان کو روکا دیا. وما كان لهم ان يدخلوها، اس بات سے ان کو روکا گیا کہ حج اور عمرے میں وہ اپنا تسلط غالب کرے، اس سے منع کیا گیا ہے. البتہ ضرورت کے موقع پہ مشرک کافر کو بھی مسجد میں اگر آئیں تو شریعت میں اجازت موجود ہے. پچھلے سال ہمارے یہاں پہ ایک مزدور تھا، عیسائی تھا، لوگوں نے اس پہ جو ہے سوالات اٹھائے، جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مثال ہمیں ملتی. اللہ کے نبی نے ایک کافر کو مسجد میں 3 دن باندھ کے رکھے. اسی طرح وعنہ ان عمر رضی اللہ عنہ مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. وعنہ، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، ان عمر مر بحسان، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا شاعر رسول حسان ابن ثابت سے. ینشد، حسان ینشد فی المسجد، حسان مسجد میں شعر پڑھ رہے، اشعار پڑھ رہے. فلحظ الیہ عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف گور کے دیکھنے لگا، جیسا کہ سیدنا عمر اب انکار ہی کرنے والے تھے، کیا کر رہے مسجد میں. تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے عمر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کے انداز دیکھ کر، فیس امپریشن دیکھ کر سیدنا حسان سمجھ گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے روکنا چاہتا. تو فرمایا قد کنت انشد فی، عمر آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں. قد کنت تحقیق میں تھا، انشد فی میں اسی مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا، وفیہ اور اس مسجد میں من ہوا خیر من کا، عمر اس مسجد میں وہ شخصیت تشریف رکھتے تھے جو تم سے 1000 گنا بہتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس مسجد میں تشریف رکھتے تھے. میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی میں اسی مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا، لہٰذا مجھے نہ روکو، مجھے نہ کرو. اور ایک معاملہ ایسا بھی آیا کہ جناب حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا. جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملتی ہے قریش مکہ نے عرب قبائل کی مختلف شعراء کو جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ علیہ السلام کی مذمت کی اشعار میں، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسان کو بلایا. قم یا حسان فاجب، حسان کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب دے دو. اب وہ شعر شاعری جو مجلس سے جس کی قیادت میں اس مجلس کو انعقاد کیا تھا مکہ والوں نے، وہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ والوں نے، ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا، ابھی وہ کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا، اس کی قیادت میں مکہ والوں نے ایک مجلس سے
منعقد کیا، اس مجلس میں اشعار میں نبی علیہ السلام کی مذمت، آپ کی شان میں گستاخی کی. وہ حضرات صحابہ تک جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی، حضرات صحابہ پریشان ہوئے. تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسان سے قم یا حسان فاجب، حسان کھڑے ہو جاؤ اور ابو سفیان کو ترکی بترکی جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اور جب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کو روح القدس کے ذریعے اللہ حسان کی مدد فرما. پھر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عموماً جو دو شعر ہر آدمی کو یاد ہے، ہر آدمی سنتا رہتا ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ سیدنا حسان کی اس لمبے قصیدے کی آخری اشعار، اور شعر کا آغاز ہے عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِن لَّمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ مَوْعِدُهَا كَدَاءُ عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِن لَّمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ مَوْعِدُهَا كَدَاءُ. ہم اپنے گھوڑوں کو گم پائیں اگر ہم کدا کی وادی میں غبار اڑاتے ہوئے ان زبانوں کو کاٹنے کے لیے اگر ہم نمودار نہ ہوئے جن زبانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. پھر فرمایا اور جب ہم آئیں گے ہم تمہیں غلام بنا کے چھوڑیں گے. اور فرمایا سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَإِنَّ عَبِي وَوَالِدَهُ، بے شک میرا باپ اور میرے باپ کے باپ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، آپ کی عزت کے لیے سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک لمبا قصیدہ. خیر، تو سیدنا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اشعار پڑھا کرتے تھے. یہاں پہ مسجد میں اشعار پڑھنے کی رخصت ہے، مگر شرط یہ ہے اچھے اور عمدہ اشعار ہو، اس میں کفریہ شرکیہ اشعار نہ ہو، اسلام کے محاسن جس اشعار میں بیان کیا گیا ہو ایسے اشعار پڑھنا کیا ہے جائز اور درست ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.